حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام وأشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا وطبيب قلوبنا أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وعلى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين. أما بعد بسم الله الرحمن الرحيم. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. صلاة محمد. اللهم صل على محمد وعلى محمد. اعزائي محترم، السلام علیکم. اولاً ساری حمد و ثنا اس پروردگار عالم کے لیے کرنا چاہوں گی کہ جو عالمین کا رب ہے، وہی پروردگار عالم کہ جس نے زمین و آسمان کو خلق کیا، وہی پروردگار عالم کہ جس نے ہمیں اشرف المخلوقات بنا کر پیدا کیا، وہ پروردگار عالم کہ جس نے ہمیں ہماری ہدایت کے لیے 1,24,000 انبیاء کو بھیجا اور ساتھ ہی ساتھ قرآن مجید جیسی کتاب کو نازل کیا. اسی قرآن مجید میں ارشاد فرما رہا ہے اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، کہ ہم ہی ہیں اس قرآن کو نازل کرنے والے اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں. درود پڑھ دیجیے محمد وعلی محمد. اللهم صل على محمد وعلى محمد. عزیزو، اس آیت کی مورخین نے کئی تفسیریں لکھی ہے، یہ ایک الگ ٹاپک ہے، لیکن اس وقت ہم شیعہ ہیں اور اس وقت ہمارے مذہب کی بنیاد توحید ہے، یا یوں کہوں کہ ہمارے مذہب میں صرف اور صرف ہم ہی ہیں جو توحید الہی کے قائل ہیں. یا ساری باتوں کو سمیٹ کر یہ کہہ دوں کہ صرف اور صرف ساری کائنات میں ہم ہی ہیں کہ جو علی کے ہوتے ہوئے اللہ کو واحد لا شریک مانتے ہیں. درود پڑھ دیجیے محمد. اللهم صل على محمد وعلى محمد. عزیزو، ہم توحید الہی کے ہر ایک مرکز کو جانتے ہیں اور سب سے اہم مرکز جو ہے اسے ہم روز گزرتے ہیں لیکن کبھی اس پر غور نہیں کیا. وہ یہ ہے کہ ہم روز ایک دوسرے سے آپس میں بات کرتے ہیں، اور جب آپس میں بات کرتے ہیں یا تو ہم ایک دوسرے کو آپ کہتے ہیں یا تم کہتے ہیں. ہم ایک دوسرے کو تو کہہ کر مخاطب کرنے کو غلط ثابت کرتے ہیں. اچھا نہیں لگتا کہ ہم ایک دوسرے کو تو کہہ کر مخاطب کریں، لیکن عزیزوں کبھی آپ نے یہ چیز پر غور کیا کہ جب ہم اللہ سے مخاطب ہوتے ہیں تو کہہ کر مخاطب کرتے ہیں؟ تو ایسا کیوں کہ ہم آپس میں ایک دوسرے کو تو کہہ کر مخاطب کرنے کو غلط سمجھتے ہیں اور کائنات کی سب سے بڑی ذات کو تو کہہ کر مخاطب کرتے ہیں؟ تو اس کا صرف اور صرف یہی مطلب ہے کہ ہم اللہ کو تو اس لیے کہتے ہیں کیونکہ اگر ہم ایک دوسرے سے آپ کہہ کر مخاطب کرتے ہیں تو آپ کا مطلب ایک بھی ہوتا ہے، آپ میں آپ سب بھی ہوں گے. اگر میں تم کہوں گی تو آپ میں آپ تم سب بھی آؤ گے اور تم ایک بھی آؤ گے. لیکن اگر میں تو کہوں گی تو اس میں کسی کی شرکت کا شائبہ موجود نہیں ہوتا. اسی لیے ہم پروردگار عالم کو تو کہہ کر مخاطب کرتے ہیں. مطلب اس کا کہ اللہ واحد لا شریک ہے، اس کے علاوہ کوئی نہیں ہے. دور کر دیجیے محمد. اللهم صل على محمد وعلى محمد. يا علي خيبري يا علي سلمان. اللهم صل على محمد وعلى محمد. تو عزیزو، جب ہمیں یہ اختیار نہیں کہ ہم پروردگار کو تم یا آپ کہہ کر مخاطب کرے، تو پروردگار کو بھی چاہیے کہ جب وہ ہم سے مخاطب ہو تو ہم کی جگہ میں کا لفظ استعمال کرے، کیونکہ جو فرق تم اور تو میں ہے وہی فرق میں اور ہم میں بھی ہے. یعنی پروردگار بھی اپنے لیے میں کا لفظ استعمال کرے، لیکن ہم نے جب قرآن مجید کی تلاوت کی تو پروردگار عالم کہیں پر میں کا لفظ استعمال کر رہا ہے، کہیں ہم کا لفظ استعمال کر رہا ہے. تو ایسا کیوں کہ پروردگار عالم کہیں میں کا لفظ استعمال کر رہا ہے، کہیں ہم کا لفظ استعمال کر رہا ہے؟ جب ہم نے ہمارے عالم دین مورخین سے یہ سوال کیا کہ پروردگار عالم کہیں پر میں کا لفظ کیوں استعمال کرتا ہے، کہیں پہ ہم کا لفظ استعمال کیوں کرتا ہے، تو ہمارے عالم دین نے کہا کہ جہاں جہاں پروردگار عالم نے کسی کام کو کسی کے ذریعے سے، کسی کے وسیلے سے، کسی کی مدد کے ذریعے انجام دیا ہے، وہاں پروردگار عالم نے ہم کی جگہ میں کی جگہ ہم کا لفظ استعمال کیا ہے. درود پڑھ دیجیے محمد. اللهم صل على محمد وعلى محمد. جیسے عزیزوں
پروردگار عالم نے قرآن مجید میں کہا وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون کہ میں نے نہیں خلق کیا جنات و انسان کو سوائے یہ کہ میری عبادت کے. کہیں پروردگار عالم نے یہ اہم کا لفظ استعمال کیا جیسے انا اعطینا کل کوثر کہ ہم نے آپ کو کوثر عطا کیا. کہیں پروردگار عالم اپنے ہم کا لفظ استعمال کرتے ہوئے کہہ رہا ہے کہ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر کہ ہم نے اس قرآن کو شب قدر میں نازل کیا. اور جس آیت کریمہ کو میں نے آپ کے سامنے پیش کیا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم هل أتى الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلنا سميعا بصيرا کہ بے شک انسان پر ایک وقت ایسا بھی آیا کہ جب انسان کوئی جانی مانی شے نہیں تھا. یقیناً ہم نے انسان کو ایک ملے جلے نطفے سے پیدا کیا اور اسے سماعت و بصارت والا بنا کر پیدا کیا. درود پڑھ دیجیے محمد. تو عزیزو پروردگار عالم نے یہ کیوں کہا کہ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر یعنی یہاں پہ آپ سمجھتے چلے جائیے انا انزلناہ فی لیلۃ القدر کہ ہم نے اس قرآن کو شب قدر میں نازل کیا. یہاں پہ پروردگار عالم نے ہم کا لفظ اس لیے استعمال کیا کیونکہ پروردگار عالم نے یہاں قرآن کے نزول کے لیے جبرائیل کو وسیلہ بنایا تھا. اسی لیے پروردگار عالم نے کہا کہ ہم نے اس قرآن کو نازل کیا. اسی طرح پروردگار عالم نے کہا کہ انا اعطینا کل کوثر ہم نے آپ کو کوثر عطا کیا. یہاں بھی پروردگار عالم نے ہم کا لفظ استعمال کیا تو اس کا بھی یہی مطلب ہے کہ پروردگار عالم نے جو رسول کو فاطمہ جیسی بیٹی بھی کسی نہ کسی کے وسیلے سے دی ہے تو یقیناً اس پروردگار عالم نے فاطمہ جیسی بیٹی رسول کو جناب خدیجہ کے وسیلے سے دی ہے. اس لیے پروردگار عالم نے کہا کہ ہم نے آپ کو کوثر عطا کیا. عزیزو آپ نے یہاں غور کیا پروردگار عالم کہہ رہا ہے ہم نے آپ کو کوثر عطا کیا ہم نے آپ کو اولاد کثیر عطا کیا. فاطمہ تو ایک ہی ہے لیکن پروردگار کہہ رہے ہیں ہم نے آپ کو اولاد کثیر عطا کیا. تو اس کا یہ مطلب ہے کہ جس طرح سے پروردگار عالم نے جناب ابراہیم کو کہا کہ آپ ملت ہے آپ قوم ہے. ابراہیم ایک تھے لیکن پروردگار عالم نے کہا کہ ابراہیم آپ قوم ہے. اسی طرح فاطمہ بھی ایک ہے لیکن اولاد کثیر ہے. درود پڑھ دیجیے محمد. ہاں عزیزو جناب فاطمہ کی اتنی عظمت ہے کہ ہم بیان نہیں کر سکتے. یہ فاطمہ وہ ہے کہ جو جوانان جنت کے سرداروں کی ماں ہے. یہ فاطمہ وہ ہے کہ جو شیر خدا کی زوجہ ہے. یہ فاطمہ وہ ہے جو آخری نبی کی بیٹی ہے جسے آخری نبی نے اپنی بیٹی کہا اور جسے آخری نبی نے اپنی ماں بھی کہا ہے. عزیزو لیکن بعد وفات رسول دنیا والوں نے ان کی قدر نہ کی اور ان کے گھر کو آگ لگا دی. ہاں عزیزو تاریخ میں 3 بیویاں ایسی ہے جو وقت سے پہلے ضعیف ہو گئی. پہلی 18 سال کی بطول ہے اور دوسری 7 سال کی بطول ہے. تیسری 4 سال کی بطول ہے. 18 سال کی بطول کو باپ کے دربار نے ضعیف کر دیا. ہاں عزیزو جب جناب فاطمہ زہرا دربار گئی تھی تب کمر سیدھی تھی لیکن جب دربار سے لوٹی ہیں تو کمر جھکی ہوئی تھی. جب دربار گئی تھی تو بال سیاہ تھے جب دربار سے لوٹی ہیں تو بال سفید ہو گئے. جب دربار گئی تھی تو خود چل کر گئی تھی لیکن جب دربار سے لوٹی ہے تو ایک ہاتھ ایمن کے شانے پر ہے ایک ہاتھ سلمہ کے شانے پر ہے. جب دربار گئی تھی تو بیٹی نے خود بھیجا تھا لیکن جب دربار سے لوٹی ہے تو اپنے مسلح پر آ کر بیٹھتی ہے. ایک مرتبہ جناب زینب حجرے میں داخل ہوتی ہے. کہتی ہے اے دھاڑے مار مار کر رونے والی بڑھیا تو کون ہے تو یہاں کیا کر رہی ہے. یہ میری ماں کی جا نماز ہے اس پر تو میری ماں نماز پڑھتی ہے. ایک مرتبہ تڑپ کر کہا اے بیٹا زینب میں تیری ماں ہوں تو نے بھی مجھے نہیں پہچانا. جناب زینب کہتی ہے اماں چھوٹا سا باغ تو تھا نہیں ملا تو اتنا روئی کہ تیرے بال سفید ہو گئے تیری کمر جھک گئی تو پہچانی نہ گئی. بیوی فاطمہ تڑپ کے کہتی ہے بیٹا میں اس لیے نہیں رو رہی کہ مجھے باغ نہیں ملا میں اس لیے رو رہی ہوں کہ میں تو اپنے باپ کے دربار میں صحابیوں کے بیچ گئی تھی تو شرابیوں کے بیچ جائے گی. میں تو بیٹوں کو لے کر گئی تھی تو بیٹوں کے بعد جائے گی. ہاں عزیزو 18 سال کی بطول کو باپ کے دربار نے ضعیف کر دیا.
7 साल की बतूल को अकबर की जुदाई ने ज़ईफ़ कर दिया। एक मरतबा जनाब हुसैन के पास जनाब सुगरा आती है, कहती है बाबा मुझे अकबर ने महमिल से उतार दिया, मैं नहीं जाऊंगी आप लोगों के साथ, मैं नहीं जाती आप लोगों के साथ, लेकिन मुझे ये तो बताए कि मेरी ख़ता क्या है, क्यों मुझे आप अपने हमरा नहीं ले जाते। एक मरतबा तड़प कर इमाम हुसैन कहते हैं बेटा सुगरा तेरी शक्ल मेरी अम्मा जैसी है, तू मेरी अम्मा की शबी है, मैं तुझे नहीं ले जाना चाहता, मेरी गैरत गवारा नहीं करती, क्योंकि इस काफिले को बाजारों में जाना है और लोग ये ना कहते कि हुसैन की माँ बाजार आ गई है, इसलिए मैं तुझे नहीं ले जाता। ये सुनकर जनाब सुगरा ने अकबर का दामन छोड़ा और चली गई। जब काफिला रवाना होने लगा, एक मरतबा जनाब हुसैन ने कहा कि मेरी सुगरा को ला दो। मौला अब्बास कहते हैं सुगरा कहीं नहीं मिल रही है। तड़प कर इमाम हुसैन पूरे हुजरे में ढूंढने लगते हैं, सुगरा नहीं मिलती। एक मरतबा ढूंढते ढूंढते बाहर जाते हैं, कब्र नबी पे आते हैं, देखते हैं कब्र नबी का दरवाज़ा खुला हुआ है। जब दरवाजे से झांका तो देखा कि सुगरा नाना की कब्र से ऐसे लिपटी है जैसे कोई बेटी अपने बाप की कब्र से लिपटी हुई हो। एक मरतबा जब कान लगा के सुना तो सुगरा के लब हिल रहे थे। सुगरा कह रही थी कि ले दौरैन के वाली मेरी तकदीर बदल दे, दौरैन के वाली मेरी तकदीर बदल दे, बाबा मुझे ले जाते नहीं मैं दादी की शबी हूँ, बाबा मुझे ले जाते नहीं दादी की शबी हूँ, हसनैन के नाना मेरी तस्वीर बदल दे, हसनैन के नाना मेरी तस्वीर बदल दे। हाँ अजीज़ो, 7 साल की बतूल को अकबर की जुदाई ने ज़ईफ़ कर दिया और 4 साल की बतूल को एक मरतबा शाम के ज़िंदान में सोई हुई थी। ये तो मैंने आपके डर से कह दिया कि शाम के ज़िंदान में सोई हुई थी, लेकिन अजीज़ो चादर ज़हरा की कसम, शाम गरीबा से लेकर मौत की हिचकी तक ना अली की बेटी सोई है ना हुसैन की बेटी सोई है। एक मरतबा शाम के ज़िंदान में सोई हुई थी कि अचानक आँख खुलती है, फूफी के पास आती है, कहती है फूफी अम्मा बाबा कहाँ है, बाबा कहाँ है। एक मरतबा जनाब ज़ैनब कहती है बेटा तेरे बाबा तो शहीद हो गए, यहाँ कैसे आएंगे तेरे बाबा। कहती है फूफी अम्मा आपकी इज्जत की कसम बाबा आए थे, बाबा ने मुझे गले लगाया था, बाबा ने मेरे कानों से खून को साफ किया था, बाबा ने मेरे शानों के बोसे लिए थे, बाबा ने मुझे गले लगाया था। एक मरतबा जनाब ज़ैनब कहती है कि बेटा तू सच कहती है, तेरे बाबा आया होगा, मुझसे नहीं मिला तुझसे मिला होगा। जनाब सकीना जिद करने लगती है कि मुझे बाबा ला दो, मुझे बाबा ला दो। जब ये कोहराम पपा हो जाता है शाम के ज़िंदान में तो एक मरतबा यजीद तक की आवाज़ पहुँचती है, कहता है कि कैसा कोहराम है। कहा सिपाही कहते हैं कि बच्ची ने बाबा को तलब किया है, कहता है लो ये उसके बाप का सर उसको दे दो। इसने हुसैन समझकर बालों में सर के बालों में हाथ डाला, जिंदान की तरफ आया। एक मरतबा जनाब ज़ैनुल आबिदीन ने देखा, कहा उठाना नहीं आता था मुझे बुला लिया होता। अरे इसका एक बाल टूटता था तो इसकी माँ ढाड़े मार मार कर रोया करती थी, अरे उठाना नहीं आता था मुझे बुला लिया होता। एक मरतबा जनाब सज्जाद ने जनाब सकीना के पास इमाम हुसैन के सर को ले गए और उनके सीने पे रख दिया। जनाब सकीना ने देखा कि बाबा का सर आया है तो बैन करने लगी। बीवी ने 3 बैन किए। पहला बैन किया कि बाबा ये आपके दाढ़ी पे खत किसने खींचा है। उससे गरीब ने आंखें ना खोली। कहा बाबा मुझे बचपन में यतीम किसने किया। गरीब ने आंखें ना खोली। बाबा ने जनाब सकीना ने तीसरा बैन किया। कहा बाबा जो आपने बालियाँ दी थी वो शिम्र ने मेरे कानों से छीन ली। गरीब ने आंखें न खोली। अब बच्ची ने अपने बोलने के अंदाज को बदला और कहा मेरे गरीब बाबा, मेरे बेगयार बाबा, मेरे बेवतन बाबा, मेरे बेकफन बाबा, मेरे फूफियों के चादर के सताए बाबा, जनाब अली अकबर के रुलाए हुए बाबा। बाबा आपने कहा था ना कि मेरी बहनों को परेशान न करना, उन्हें सताना नहीं। बाबा आपकी तीनों बहनें खड़ी हैं, पूछ लीजिए शाम गरीबा से लेकर 1600 मील के सफर में मैंने आपकी किसी बहन से पानी नहीं मांगा, मैंने आपकी किसी बहन से साया नहीं मांगा, मैंने आपकी किसी बहन से चादर नहीं मांगी, मैंने आपकी किसी बहन से पानी नहीं मांगा। हाँ जी तो बीवी बहन करती रही लेकिन गरीब ने आंखें न खोली। एक मरतबा तड़प के कहती है
बाबा उठिए, आंखें खोलिए, बाबा आंखें खोलिए। आप ये बताइए कि आपने 56 बरस की उम्र में क्या ऐसी कोई ज़ईफ़ा देखी है जो 4 साल की हो? बाबा देखिए, मेरे बाल सफ़ेद हो गए, मेरी कमर झुक गई, मैं ज़ईफ़ हो गई। बाबा मैं ज़ईफ़ हो गई। एक सूरह फातिहा तमाम नहीं